جی دوستو السلام علیکم۔ دوستو آج میں آپ کو ایک مارل کہانی سنانے جا رہا ہوں جو ایک بہت ہی مزیدار اور بہترین ہے۔ دوستو ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک طوطا اور طوطی ایک ایسے علاقے سے گزرے جہاں پہ بہت ویرانہ تھا۔ طوطی نے طوطے سے کہا کہ لگتا ہے یہاں پہ کسی الو کا گزر ہوا ہے۔ تو طوطے نے اس بات پر اس سے اتفاق کیا۔ ویرانے سے مراد ان کا یہ تھا کہ یہاں الو گزر گیا ہے تو اس لیے یہ جنگل یا یہ جگہ یا یہ آباد علاقہ ویرانہ ہو گیا ہے، یعنی کہ مراد یہ تھا کہ الو ایک منحوس ہے۔ تو ساتھ بیٹھے الو نے جب یہ سارا ماجرا سنا تو اس نے ان دونوں کو بلا لیا کہ آئیں میرے ساتھ کھانا کھائیں۔ جب کہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں جانا ہے تو اس نے اصرار کیا، تو یہ دونوں طوطا اور طوطی کھانا کھانے کے لیے مان گئے۔ انہوں نے بہترین کھانا پیش کیا الو نے، طوطا اور طوطی نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد جب یہ اڑنے لگے تو الو نے کہا کہ طوطی آپ ٹھہر جاؤ، طوطے کو کہا آپ جا سکتے ہو۔ تو طوطی نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں نے تو اپنے خاوند کے ساتھ جانا ہے۔ طوطے نے بھی یہی اصرار کیا، یہ میری بیوی ہے، یہ کیسے یہاں بیٹھ سکتی ہے، ہم نے تو جانا ہے۔ اس نے کہا نہیں، یعنی کہ الو نے کہا نہیں، یہ تمہاری بیوی نہیں، یہ میری بیوی ہے۔ بات بڑھتے بڑھتے تو تکرار لڑائی جھگڑے تک پہنچ گئی۔ تو اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ ہم کسی قاضی کے پاس جا کر یہ فیصلہ کرواتے ہیں یہ کس کی بیوی ہے۔ تو یہ سارا معاملہ قاضی کے پاس چلا گیا۔ جب قاضی نے فیصلہ دیا تو اس نے الو کے حق میں دے دیا کہ یہ الو کی بیوی ہے۔ اس بات پر دونوں طوطا اور طوطی رنجیدہ ہو گئے اور پریشان ہو گئے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ طوطا اڑنے لگا تو الو نے واپس اس کو بلا لیا کہ واپس آؤ، اپنی بیوی کو لیتے جاؤ۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے میں اپنی بیوی کو لیتا جاؤں، یہ تو تمہاری بیوی ہے، قاضی نے تمہارے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اس نے کہا نہیں، یہ تمہاری بیوی ہے۔ اب ایک بات ذہن میں رکھو، اس نے کہا ویرانہ تو الو کی وجہ سے نہیں ہوتا، ویرانہ انصاف نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لہٰذا جہاں پہ انصاف نہیں ہوتا وہاں پہ ویرانہ ہوتا ہے۔ تو اپنی بیوی لے جاؤ، یہ تمہاری بیوی ہے۔ جی دوستو، بات سوچنے کی ہے، سوچیے، جہاں انصاف نہیں ملتا وہاں پہ ویرانہ ہو جاتا ہے۔